بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ او کصیب من السماء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منافقین کی جو حالت ہے وہ کس طرح ہے، یا تو آسمان سے آنے والی بارش کی طرح ہے، صیب بارش کو کہتے ہیں، فیہ ظلمات کہ جس میں اندھیرا ہے، رعد گرج ہے، وبرق چمک ہے، اس کو روشنی بھی لے سکتے ہیں۔ یجعلون ڈالتے ہیں منافق، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک سے، حذر الموت یا موت کے خوف سے، اللہ محیط بالکافرین اور اللہ رب العزت احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا۔ یکاد البرق قریب ہے کہ وہ روشنی، وہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی بینائی کو، ابصارہم ان کی بینائی یعنی جن آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، کلما اضاء لہم کہ جب کبھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ تو منافق اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہیں، لَذَهَبَ کھینچ لیں، ختم کر دیں، بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کے دیکھنے کی طاقت، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پچھلی کچھ آیات سے منافقین کا ذکر چل رہا تھا۔ کل جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھی ان میں ان منافقین کی اللہ رب العزت نے حالت بیان کی تھی جو کیا کر رہے تھے، یعنی جو پکے منافق تھے، یعنی جن کے اندر کفر اور جو شرک ہے وہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، یعنی ان کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گنگے ہیں، عمین وہ اندھے ہیں، یعنی انہیں جو ہے حق بات ان تک پہنچتی نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آج ان منافقین کا ذکر ہے، مثال کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ جن کے دل میں ذرا برابر جو ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہدایت آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، یعنی وہ شک میں رہتے ہیں، یعنی جو شک میں منافقین رہتے ہیں ان کا ذکر آج اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے۔ اب کیا کیا؟ فرمایا کہ ان منافقین کی حالت یعنی آسمان سے آنے والی بارش کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جس میں کیا ہے، ظلمات۔ اب بارش میں آپ دیکھ لیں کہ اندھیرا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دن میں بارش آ جائے تو دن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سورج کے آگے جب بادل آتے ہیں تو دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اگر یہی بارش رات کو آئے تو پھر زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رعد اس کے اندر کڑک ہوتی ہے۔ اب کڑک کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں، اور ہانکتے ہوئے بعض بادلوں کو وہ مارتے بھی ہیں۔ تو جب فرشتے بادلوں کو مارتے ہیں تو اس سے کڑک پیدا ہوتی ہے جس کو رعد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح برق یعنی وہ جو بجلی کی چمک ہے کہ روشنی پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ جب 2 بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جو مثال کے ذریعے سے سمجھایا، وہ مثال کیا بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے، یعنی یہ جو بارش ہے
اس کو تشبیہ دی گئی ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ جس طرح آسمان سے بارش آتی ہے اور وہ زمین کو کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے. تو اسی طرح قرآن مجید آسمان سے اللہ رب العزت نے اتارا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کرے، یعنی جن دلوں میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو صاف کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید اتارا. اب ظلمات، اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ ان کے دل کے اندھیرے ہیں، کفر، شرک ہے، منافقت، دھوکہ بازی، جھوٹ بولنا، یہ سارے اندھیرے ہیں جو ان کے دلوں میں چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ان کے اندھیروں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب رعد سے مراد کیا ہے؟ تو رعد سے مراد یعنی جو قرآن مجید میں وعیدات آئی ہیں کفار کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہیں، جو اسلام اور دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں جو وعیدات آئی ہیں ان کو اللہ رب العزت نے رعد سے تعبیر کی. باقی یہ جو برق ہے یعنی کبھی کبھار ہدایت کی روشنی جو ان کے دلوں میں جو ہے وہ جاگتی ہے، چمک اٹھتی ہے اور وہ تھوڑا سا ہدایت کی طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک بارش کے ساتھ ان کو تشبیہ دی، ان کی حالت بیان کی اور ان کی حالت کیا ہے. اب یہاں جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یجعلون اصابعہم، کہ وہ ڈالتے ہیں اپنی کانوں میں انگلیاں. ٹھیک ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن مجید میں رعد کیا آتا ہے یعنی وعیدات آتی ہیں تو وعیدات کے خوف سے وہ جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہم اس کو سن ہی نہیں رہے. جیسے کڑک سے مراد وعیدات، یعنی رعد اور صواعق ان دونوں کا معنی یہ ملتا جلتا معنی ہے. تو وہ کڑک سے، ان وعیدات سے جس کے اندر جہنم کا ذکر ہوتا ہے، وعیدات کا ذکر ہوتا ہے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ تاکہ ہم وعیدات کو نہ سنیں. کس خوف سے؟ موت کے خوف سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والے، یعنی اگر وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہم ان وعیدات کو نہیں سن رہے تو ہم بچ جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. وہ اللہ رب العزت سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے. اللہ رب العزت نے ان کا کیا کیا ہوا ہے؟ احاطہ کیا ہوا ہے. اب آیت نمبر 20 دیکھیں، اس سے ان کی جو حالت ہے منافقین کی وہ مزید واضح ہو جاتی ہے. یا اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ بجلی یا روشنی، برق پیچھے ہم نے مانا کیا روشنی، ان کی بصارت کو اچک کر لے جائے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کہا کہ اس روشنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو کبھی کبھار ان کے دل میں جو ہے وہ روشنی آتی ہے، یا اسی طرح اس برق سے مراد قرآن مجید کے واضح دلائل بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہ جن واضح دلائل اگر وہ ان واضح دلائل کو قبول کر لیں یا ان کو سمجھ لیں تو وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے بن جائیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی جو قرآن مجید کی روشنی ہے، جو قرآن مجید کے واضح دلائل ہیں، یہ ان کی اس جہالت کو، اس تاریکی کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. یختفو ہے، ختم کر سکتی ہے، لیکن وہ خود اس حق کو قبول نہیں کرتے. فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر آسانی آتی ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی کوئی انعام کا موقع آتا ہے، کوئی نعمت والا آتا ہے، یا کہیں مسلمانوں کو کسی غزوے میں فتح ہوتی ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جشن منانے لگ جاتے ہیں اور چلنے لگ جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، جب علیہم، جب مسلمانوں پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، یا کفار کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، غزوے میں جانا ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے غزوہ احد میں 300 جو منافقین تھے وہ مقام شہود سے واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم جو ہے لڑنے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے بھی نہیں جائیں گے. کہ یہ آزمائش کا موقع تھا، قربانی کا موقع تھا، تو وہ کیا ہے، مسلمانوں سے پیچھے ہٹ گئے. اب
روایت میں آتا ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جو چند رہ گئے تھے منافقین، وہ میدان جنگ میں بھی نہیں لڑ رہے تھے کہ ہم کبھی لڑے ہی نہیں ہیں، ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جب آسانی آتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور جب کبھی آزمائش آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کی جو قوت ہے اور ان کے دیکھنے کی جو قوت ہے، ویسے تو یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ سننے اور دیکھنے کی جو قوت ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اس سے جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت کے اسباب بنائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. اور اگر وہ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بس میں ہے کہ اللہ ان کے دیکھنے کی قوت کو کھینچ لے، ان کے سننے کی قوت کو کھینچ لے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. یعنی دنیا میں بھی جو ہے اللہ ان کی یہ نعمتیں کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر تھا. اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کامنٹ میں کیا ہے پوچھ سکتا ہے، اور ہم اس کے سوال کا جواب انشاءاللہ کیا ہے دیں گے. اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچتی رہے. وما علینا الا البلاغ.